ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن معروف مستشرق ماہر لسانیات ایک ادیب اور محقق گزرے ہیں جن کو ڈاکٹر عبدالرحمن تو بعد میں ان کا نام پڑا، پہلے بارکر کچھ نام انگریزی نام تھا، اور یہ امریکہ کے باشندے تھے، وہاں کے رہنے والے۔ تو ایک بہت بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں، تو ان کو خود ایک دن اچانک خیال آیا کہ میں قرآن پاک کو دیکھوں کہ اللہ نے قرآن پاک میں علاج اور معالجے، طب، ڈاکٹریت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے قرآن لیا اور پھر اسے پڑھنا شروع کیا، پھر اس کا مطالعہ انہوں نے شروع کیا۔ تو وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جب سورہ کوثر پڑھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ کوثر، وانحر، ابتر، یہ ایسے خوبصورت جملے، چھوٹی سی صورت، اس کا انداز، اس کی ترتیب، اس کا ترنم، اس کا لہجہ، اس کے الفاظ، اس کی ترتیب ایسے اللہ نے میرے دل دماغ میں اتار دیا، خود بخود میری زبان پر بار بار سورہ کوثر آنا شروع ہو گیا، اور اتنا پڑھا کہ اللہ نے بس قرآن کی برکت سے مجھے مسلمان بنا دیا۔ اللہ، ہدایت کے لیے سورہ کوثر بھی کافی ہے، سب سے چھوٹی سورت بھی ہدایت کے لیے کافی ہے، اسلام لانے کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر پڑھا جائے قرآن، تو ایک آیت بھی ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ باقی اگر دلوں پہ غفلت کے پردے پڑے ہوں تو پھر قرآن پڑھتی بھی رہیں گے تو بھی گناہ چلتا رہے گا۔ مولانا رومی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب مثنوی بڑی مشہور ہے، تو حضرت نے اس میں ایک حکایت لکھی ہے کہ دو چور تھے، بڑے ماہر تھے، تو ان کی ترتیب یہ تھی کہ ایک چور دوسرے چور کو یہ نصیحت کرتا کہ جب بھی ہم چرانے کے لیے گھر میں داخل ہوں تو تیرا ایک ہی کام ہے کہ ہم سب سے پہلے داخل ہوتے ہی چراغ کو بجھا دیں گے، اور پھر اس کے بعد گھر کا مالک آواز سن کر کوشش کرے گا دوبارہ چراغ جلانے کی، تو جب وہ چخماخ دو پتھروں کو مار کر چراغ جلائے گا تو فوراً چراغ بجھا دے گا، بس تیرا کام اتنا ہے، باقی میں سب سمجھ لوں گا۔ روشنی نہیں ہوگی، چراغ نہیں جلے گا تو باقی سارا کام میں نمٹا لوں گا، تیرا کام مجھے ساتھ دینا نہیں، تیرا کام بس کھڑے ہو کر چراغ بجھاتے رہنا۔ تو ہوتا ایسا کہ جب بھی یہ دونوں جاتے چوری کے لیے تو ایک کام لگ جاتا کہ چراغ بجھاتا، جیسے ہی وہ چخماق دو پتھروں کو کہتے ہیں کہ رگڑ کر چنگاری نکلتی ہے، چراغ جلتا ہے، تو وہ چراغ جلا تو فوراً بجھا دیتا، چراغ جلاتا فوراً بجھا دیتا، جب تک یہ ساری چوری ہو جاتی۔ تو حضرت نے یہ حکایت لکھنے کے بعد نیچے لکھا ہے بطور نصیحت کے کہ اسی طرح جب بھی ایک مسلمان، ایک نیک بندہ، ایک اللہ کا بندہ جب بھی کوئی نیک کام کر کے اپنے دل کے چراغ کو جلانے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان فوراً اسے بجھا دیتا ہے۔ نماز پڑھ کے چراغ جلا، فوراً باہر نکلتے ہی ایک غیر محرم پر نگاہ پڑی، چراغ بجھ گیا۔ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی مسجد میں، اور باہر نکل کر کوئی ایک جھوٹ زبان سے نکل گیا، چراغ بجھ گیا۔ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کر ایک گھنٹہ دین کی بات سنی، آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، روتے ہوئے دعا کیا، پھر باہر نکلا، کوئی ایک فون آ گیا قرض لینے والے کا، اس سے جھوٹ کہہ دیا، سارا چراغ بجھ گیا۔ جب مومن بندہ اپنے اندر چراغ جلانے کی کوشش کرتا فوراً شیطان بجھا دیتا، جس کی وجہ سے قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ہماری زندگی میں اثر نہیں کرتا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں کوشش کرنی ہے، اتنا ہمیں قرآن پڑھنا ہے کہ شیطان چاہ کر بھی چراغ نہ بجھا سکے۔ کریں گے نا انشاءاللہ کوشش۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے آل اولاد، بیوی، بچے، مرد، خواتین، پوری امت کو اللہ قرآن پاک سے جوڑ دے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطبقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ فرمان اور ارشاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات کچھ ان کے لیے اچھی ہوگی، بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے۔ وہ لوگ قیامت کے روز طوق پہنا دیے جاویں گے اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اور آخر میں آسمان و زمین اللہ ہی کا رہ جاوے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 180 ہے۔ اس کا خلاصہ بخل، بخالت، بخیل کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دنیا کے اندر اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ صحت، بیماری، سخاوت، بخل، نرمی، سختی، سنجیدگی، غصہ، اندھیرا، روشنی، خرچ کرنا، بچا بچا کر رکھنا، بلندی، پستی، اونچائی، گہرائی، سفر، حضر، دھوپ، سردی، ہر چیز کا جوڑا ہے دنیا کے اندر۔ اور انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی کی ایک صفت یہ ہے کہ بیکار چیزیں مٹی میں خود بخود آ جاتی ہیں، پیدا ہو جاتی ہیں، اچھی چیزوں پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ مٹی کی صفت ہے۔ جنگلی جھاڑوں کو کوئی نہیں دیکھتا، جنگلی جھاڑوں کو کوئی ان کے بیج نہیں ڈالتا، جنگلی جھاڑوں کو کوئی نہیں پیرتا، جنگلی جھاڑوں کی کوئی کھیتی نہیں لگتی، جنگلی جھاڑوں کی کوئی حفاظت نہیں کرتا، خود بخود اگے ہوئے ہیں۔ مٹی کی صفت ہے، جنگلی جھاڑیں، درختیں، پودے خود بخود آ جاتی ہیں۔ اچھے جھاڑوں کو لگانا پڑتا ہے، کھیتی کو لگانا پڑتا ہے۔ خاردار، کانٹے دار درخت خود بخود اگ جاتے ہیں، پھولوں کے درختوں کو لگانا پڑتا ہے۔ بے فائدہ جھاڑ اور درخت خود بخود لگ جاتے ہیں، پھل دار درختوں کو لگانا پڑتا ہے، اور ان کی حفاظت کرنی نہیں پڑتی، اور ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ یہ مٹی کی صفت ہے کہ بیکار چیزیں، فضول چیزیں، بے فائدہ چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں، اچھے چیزوں کو، فائدہ مند چیزوں کو لگانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ مٹی کی خاصیت ہے، اور انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے۔ تو پھر انسان کے اندر کیا ہے؟ جہالت خود بخود ہے، علم لانا پڑتا ہے۔ انسان کے اندر بخل خود بخود ہے، سخاوت لانا پڑتا ہے۔ انسان کے اندر نافرمانی خود بخود ہے، فرما برداری لانا پڑتا ہے۔ انسان کے اندر غصہ خود بخود ہے، صبر لانا پڑتا ہے۔ انسان کے اندر گناہ کا مادہ خود بخود ہے، نیکی کا مادہ لانا پڑتا ہے۔
انسان کے اندر ضد خود بخود ہے، اطاعت لانا پڑتا ہے. انسان کے اندر جھوٹ خود بخود ہے، سچائی لانا پڑتا ہے. چونکہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور مٹی کے اندر جنگلی جھاڑوں کا، خاردار جھاڑوں کا، کانٹے دار جھاڑوں کا خود بخود پیدا ہونا یہ اس کی صفت ہے. تو ہم مٹی سے ہیں تو سارے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ خود بخود پیدا ہو جائیں گی جو فضول ہیں، اور کام والی چیزوں کو لانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. مدارس میں اساتذہ، اسکول میں ٹیچرز حضرات، گھر میں ماں باپ، خاندان میں بڑے بھائی، سرپرست بچے کو سچ بولنا سکھاتے ہیں، جھوٹ بولنا کوئی نہیں سکھاتا، بچہ خود بخود سیکھ جاتا ہے. تو اللہ پاک نے دنیا کے اندر، چونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان کب ہوگا؟ جب صحیح غلط دونوں ہو تب امتحان ہوتا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے جہاں سخاوت رکھا وہاں ساتھ میں بخل بھی رکھا کہ امتحان تبھی تو ہوگا. جہاں اللہ نے صحت رکھی وہاں بیماری بھی رکھی کہ جب صحت مند انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے بیماری میں کتنا شکر ادا کرے گا. یہ توازن کائنات کا اللہ نے برقرار رکھا ہے. سردی کا موسم ہے تو گرمی کا بھی ہوگا، موسم بہار تو موسم خزاں بھی ہوگا، رات ہوگی تو دن بھی ہوگے، اچھائی ہوگی تو برائی بھی ہوگی. تو یہ توازن رہے گا تو پھر کائنات چلے گی، توازن رہے گا تو کائنات چلے گی. تو میرے عزیزوں، جہاں سخاوت ہوگی، خرچ کرنا ہوگا، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ بخل ہے. اور اسی کا آیت مبارکہ کے اندر ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، بخل کرنے والے یہ گمان نہ کریں ہرگز، بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے، سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے. تم کیا ماں کے پیٹ سے سونے کا سکہ لے کر پیدا ہوئے تھے؟ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئے تھے؟ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ چلے جائیں گے. میرا گھر، میری زمین، میری جائیداد، میرا زر، میرا زیور، میرا سونا، میرا چاندی، یہ تو درمیان کا معاملہ ہے. ورنہ نہ پیدا ہوتے ہوئے ہم نے کچھ لایا تھا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے کچھ لے جائیں گے. اور جو کچھ بھی ہم نے درمیان میں جمع کیا وہ اللہ کا فضل ہے. بما آتاہم اللہ من فضلہ ہوا خیر لہم، جو کچھ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، روپیہ دیا ہے، دولت دی ہے، اس میں سے اگر تم بخل کر کے یہ گمان کرتے ہو کہ تمہارا بخل کرنا، تمہارا بچا کر رکھنا ہوا خیر لہم، تمہارے لیے بہتر ہے، تو پھر یہ تم غلط فہمی میں پڑے ہو، بہت بڑی غلط فہمی میں پڑے ہو کہ بخل کرنا آج تک دنیا میں کسی کے کام نہیں آیا. گن کر رکھنا آج تک کسی کے کام نہیں آیا. سب سے بڑی اس کی مثال تو قارون ہے، جس کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ قارون جیسی دولت تم سب بھی ملو گے تو بھی اتنی جمع نہیں کر پاؤ گے. اس اکیلے کو اللہ نے اتنی دولت دی تھی اور اس کی دولت اس کے کام نہ آئی، اس کا بخل اس کے کام نہیں آیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے اور اس کے رشتہ دار بھی تھے، جب اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ مانگی تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ جو میں نے مال جمع کیا ہے یہ اپنے علم سے جمع کیا ہے، اپنے دماغ سے جمع کیا ہے، اپنے ذہین سے میں نے جمع کیا ہے. اور ہم سب کا بھی یہی تصور ہے، میں چالاکی کر کو جمع ہوں صحیح ہے. بیٹے تو کما بچے کیا بولتی بابا یہاں کما کو دیکھا معلوم ہوتا ہے، ہمیں کتنی مشکل سے کہیں میں ہم نہ معلوم. حالانکہ ایک انگریز مورخ کا قول ہے، ایک انگریز مورخ کا کہنا ہے کہ بغیر ڈاکہ ڈالے گے کوئی پیسے والا نہیں بنتا. یا تو وہ ڈاکہ ڈالا ہوگا، یا تو اس کا بابا، یا تو اس کا دادا، 7 پشتوں میں کوئی نہ کوئی تو ڈاکہ ڈالا ہوگا، تبھی یہ ریچ مین بنا ہوا ہے، پیسے والا بنا ہے، ورنہ بغیر ڈاکے کے پیسے والا نہیں بن سکتا. حلال طریقے سے دنیا اکٹھا کرنا کیا اتنا آسان ہے؟ ان کی بات ہے بہرحال. تو میرے عزیزوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بخل، یہ بالکل، حالانکہ دونوں چیزیں اللہ نے سخاوت بھی پیدا کی، بخل بھی پیدا کی ہے، مگر
قرآن ہو یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہو، دونوں کے لیے ہیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے شاید ہمارے دل میں یہ سوال پیدا ہو، حضرت جب بخل اچھی چیز نہیں تو پھر اللہ پیدا کیوں کرے؟ یہ بات پیدا سوال بن سکتا، جب بخل اچھی چیز نہیں ہے تو پھر اللہ پیدا کیوں کرے؟ اگر بخل نہ ہوتا تو پھر تمہارے اندر فضول خرچی پیدا ہو جاتی۔ بیلنسنگ رکھنا ہے انسان کے اندر، یہ بھی ضروری وہ بھی ضروری، مگر ہر یہ کہ ایک حد ہے، ایک باؤنڈری ہے، اعتدال۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مریدوں میں سے ایک مرید نے خط لکھا کہ حضرت مال خرچ کرتے ہوئے دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ بڑی ہمت کی بات ہے، آدمی اپنے آپ کو بخیل صاحب بخیل بتائے، کوئی معمولی بات نہیں۔ سب کون دیکھتا ہے میں بہت خرچہ کرتا ہوں حضرت، یہاں دیو جی کہتا میں 10 جنوں کو دینا کر رہا تھا، یہاں کال دینا کسی بھی دیتا نہیں، ڈیلا ہے یہ۔ روز آ جاتے رہے تو سوال کرنے ہم نے کہاں ہو رہا دینے، ہمیں کہا کہ 10 جگہ 20 جگہ ہمیں لگا لیتے ہیں، اللہ جانتا ہے یہ ڈیلا میں پرانے ڈیلا گئے۔ تو اپنے آپ کو میں نہیں خرچ کرتا، اپنے آپ کو بخیل یہ بتانا بھی کیا معمولی بات ہے؟ کوئی نہیں بتاتا۔ تو حضرت چونکہ حضرت بہت نفیس طبیعت کے تھے تو ان اچھا مریدوں کا کام یہی ہے، جب اللہ والے سے ہمارا تعلق بن جاتا ہے تو اللہ والے سے ہم اپنا سارے راز رکھیں گے تو ہی وہ علاج بتا سکیں گے، ورنہ علاج کیسے ہوگا؟ تو کسی نے خط لکھا کہ حضرت مال خرچ کرتے ہوئے دل پر بوجھ لگتا ہے، کیا کروں؟ تو حضرت نے جواب لکھا، اگر تمہاری یہ رکاوٹ حقوق واجبہ میں اگر یہ چیز رکاوٹ نہیں بنتی تو پھر اس پر کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت نے جواب لکھ دیا۔ کیا مطلب اس کا؟ حقوق واجبہ یعنی زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی کا جانور، تو یہ جو ضروری چیزیں ہیں اللہ کی طرف سے شریعت کے اندر، یہ خرچ کرنے کے بعد اگر مال خرچ کرنے میں بوجھ لگتا ہے تو پھر کوئی ڈرنے کی بات نہیں، اس لیے کہ جو ضروری تھا وہ تم نے خرچ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ جاہز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، انہوں نے مستقل کتاب لکھی ہے، کتاب البخلاء، بخیلوں کی کتاب، اور ایک 200 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، اور اس میں عجیب و غریب بخیلوں کی داستانیں لکھی ہیں، عجیب و غریب۔ ایک شخص پہنچا بادشاہ کے پاس اپنی ضرورت لے کر، تو پھر بادشاہ نے کہا کہ ابھی 4000 درہم دو، چاندی کے سکے دے دو۔ ضرورت چھوٹی تھی مگر بادشاہ نے 4000 درہم چاندی کے سکے، 4000 کوئی معمولی بات، پرسوں میں حساب لگا کے بولانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں سیزن میں، تو 200 جن کے پاس 200 درہم ہوتے ہیں اس کے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور یہاں کتنے بول کو اس نے 4000 درہم دے ہوگا، تو بیوی کا دل کرا ہیٹ نہ آتا سمین شیطان کی خلا۔ ہاں تو یہ اس کی جو بیگم پردے میں بیٹھی تھی وہ کہنے لگی بادشاہ سے، اس نے اس کی ضرورت تو چھوٹی ہے اور تم نے کتنا اٹھا کر دے دیا؟ 4000 کا دے دیا، یہ کیا بات ہو گئی؟ تو اس نے فوراً اپنے شوہر کو ٹوکا کہ آج کر رہی تو میں ایسا 4,000 روپے ایسا لٹائے تو پھر کیا ہونا، ہمارا خزانہ واپس مانگ لو۔ کہہ رہے بادشاہ ہوں، دے دے کے بعد کیسا واپس مانگنا؟ کیا تیرے ایسا سوال کرو اس کا جواب نہیں دینا، انہیں واپس مانگنا تمہیں، کیا سوال کروں؟ تو بیگم ان کے پاس سوالہ بھی رہتی، سمجھ رہی، خالی انہیں گور کو دیکھی تو بس تم نہ، تمہارا فون تمہیں جاتی نا رات کو گھر کو، خالی گور کو تم نہ بھی فون کو دیکھی تو تمہیں ڈر جاتی، کیا کی فون میں سے مل گا رہے گھر کو، انہیں کب تمہیں نظر بھی چیک کرتی رہتی، خالی میری نظر میں کتنا دم ہے گھر کو، اور جو چور رہتا ہے چور کی داڑھی میں 3 کا پھنس جاتا انہیں۔ تو بیگم بولی ایک سوال کرو۔ کیا سوال؟ بادشاہ تمہیں پوچھو میرے دونوں ہاتھوں کے اوپر بالاں کی نہیں سکر کو، یہاں تو ہی بھائی روان رہتی، یہاں بالاں کی نہیں، سوال کرو۔ انہیں جواب نہیں دیتا، 4000 واپس مانگ لے ہوتے، او سوال اچھا ہے۔ تو بادشاہ پوچھا اچھا کم سے کم ایک سوال کا جواب دے دا، ہم نے معلوم تو ہونا، ہمیں جیسے 4000 دے رہی
انہیں کتنا چالاک ہے، اور بیوقوف کو دیکھ کر فائدہ کیا؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ جہاں اپنا پوچھیے. تو انہوں نے کہا میرے ہاتھوں کے اوپر بالاں کی نہیں سو گئے. تو انہوں نے بولا بادشاہ جہاں پناہ، ہم جیسے غریبوں کو تمہیں سخاوت کرتے کرتے تمہارے ہاتھوں میں ایک بال بھی نہیں ہے. خوش ہوگا کوئی اتنا بڑا سخی، اور ایک 4000 دیا لو. اور اس کی بیوی کو اور لگ گیا، پہلے 4000 بچانے کی کوشش کری، اٹھا کے 8000 کا مسئلہ لگا دیا. تو بولے یہ کیا کر رہے سو؟ میں نے جواب کتنا اچھا دیا، میں جو سخی بتایا انہیں. اچھا جب اور ایک سوال پوچھو اس کا، نہیں دیا تو 8 کے 8 بھی منگ لیں گے. وہ ٹھیک ہے. ٹریڈنگ کا قصہ، شیئر مارکیٹ میں 1000 چلے گئے تو بچانے 10,000 چھوڑا دیا میں نے. آپ ٹیشنی پیسے وہ. تو پھر میں نے بولے اچھا تجھے تو دیتے دیتے ہاتھوں میں بالا نہیں، تیرے ہاتھوں میں بالا کی نہیں، اسے پوچھو گے بیگم. تو بادشاہ بولے دوسرا سوال کا جواب دے. کیا بادشاہ؟ میں تو خیر دے کو میرے ہاتھ میں بالا نہیں، تیرے ہاتھ میں بالا کی نہیں بول. بولے بادشاہ جہاں پناہ، میں تو غریب آدمی ہوں، آپ جیسے سخیوں سے لیتے لیتے میرے ہاتھ میں بالا نہیں گئے. آپ جیسے سخیوں سے لیتے لیتے میرے ہاتھ میں بالا نہیں. اور ایک 4000 دیو. اور پھر بیوی کو سنبھالا نہیں گیا. تو پھر بیگم نے کہا تیسرا سوال یہ کرو، تمہارا ہاتھ میں تو اس لیے نہیں کہ تمہیں سخاوت کر رہی، اس کے ہاتھ میں نہیں، لیتے لیتے میرے ہاتھ میں کی بالا نہیں پوچھو تھے بیگم کے ہاتھ میں. تو بادشاہ پوچھا اچھا یہ تو ٹھیک ہے، میرے بیگم کے ہاتھ میں بالوں کی نہیں ہے، بتاؤ گا. تو نے بولے تمہیں دے رہی میں لے رہا ہوں. انہوں جل کا جو مارتے رہتی دیکھو اس سے ان کے ہاتھوں میں بالا نہیں. اور ایک 4000 دے. ایسے بھی بڑے ذہین گزرے ہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ نوشیروان کا ہے. خسرو پرویز جو کسرا کا بادشاہ گزرا ہے، نوشیروان کے پاس ایک مچھرا آیا مچھلی لے کر، بڑی خوبصورت تھی، بڑی تازی اور بڑی مچھلی تھی. تو اس نے لا کر کہا کہ جہاں پناہ یہ بہت خوبصورت اور بڑی لذیذ مچھلی ہے، آپ اسے قبول فرما لیں. تو انہیں خوش کو بولا 4000 دیے، اسے گیا. تو بیوی بولی، یہاں بھی بیوی کا مسئلہ. تو انہیں بولی کہ ایک مچھیرے کو 4000 دیے تو ہوگا، اب ہمیں کیا کرنا سو؟ تو پھر کیا کروں؟ دے دلیا واپس نہیں کر سکتا. تو بولے سوال کرو، کیا کرو؟ اگر یہ نر رہے گا پوچھو، نر ہے گا تو مادہ ہونا تھا کا ڈالو، مادہ کر کو بولے تو نر ہونا کر کو بولو، کینسل کر کو پیسے مانگ لو. تو انہیں بادشاہ پوچھا یہ مچھی ہے نا جب نر کی مادہ، نر کی میل کیا فیمیل کی؟ کہ تو انہیں میل کر کو بولا انہیں فیمیل کا تھا، انہیں فیمیل کا تو انہیں میل کا تھا، کینسل کرنا کیسا بھی. تو پھر بادشاہ جب اسے سوال پوچھا تو انہیں کیا بولا، انہیں نہ نر نہ مادہ، انہیں خنسا گیا. اور ایک 4000 دے. حالانکہ تھا ظالم خسرو پرویز، مگر اس کی سخاوت، اللہ کو سخاوت بہت پسند ہے. ظالم بھی اگر سخی ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے فوراً پکڑ نہیں کرے. احیاء العلوم کتاب کے اندر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبی بحث بخیلوں کے بارے میں کی، اور اس میں حضرت نے ایک بات نقل فرمائی. حضرت یحییٰ بن زکریا دونوں نبی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کے فرزند حضرت یحییٰ بھی نبی ہیں علیہ السلام. تو یحییٰ بن زکریا نے شیطان سے ملاقات کی. تو شیطان سے پوچھا کہ انسانوں میں تو سب سے زیادہ کس سے چاہتا ہے اور سب سے زیادہ کس پر تو غصہ کرتا ہے؟ تو یحییٰ بن زکریا نے کے سوال پر شیطان نے جواب دیا کہ مجھے وہ مومن سب سے زیادہ پسند ہے جو بخیل ہے. مجھے وہ مومن سب سے زیادہ پسند ہے جو بخیل ہے، اور وہ فاسق اور گنہگار سے میں سخت نفرت کرتا ہوں جو سخی ہے. حالانکہ انہیں گنہگار سے نہ محبت کرنا سو، مگر کیا سوال بول رہا تھا انہیں شیطان کہ مجھے وہ مومن بہت پسند ہے جو بخیل ہے، اور وہ گنہگار سے مجھے بڑی نفرت ہے جو سخی ہے. کیوں؟ کہ یہ مومن کی جو بخالت ہے اسے جہنم میں پہنچا دے گی. مومن اگر بخیل ہوگا تو کبھی نہ کبھی جہنم چلا جائے گا، مگر جو گنہگار فاسق سخی ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کی سخاوت کی وجہ سے اللہ اسے معاف نہ کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ پاک نے جنت پیدا فرمائی تو جنت کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا قسم میری ذات کی، قسم میری عزت کی، قسم میرے علوب مرتبہ مکان کی، اے میری جنت تیرے اندر میں کبھی بھی بخیل کو داخل نہیں کروں.
لا يدخل الجنہ خب بخیل منان. خب چال باز، دھوکے باز، بات بات میں چالاکی کرتا رہتا ہے، ہر چیز میں اپنا نفع لیتا ہے، سامنے کو نقصان کرتا ہے، چال باز. یہ کوئی چالاکی نہیں ہے، یہ ایسا شخص دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور قیامت میں بھی جہنم میں جائے گا. چال بازیاں نہ کرو اللہ کے واسطے. جو بھی بندہ سیدھا سادہ ہے فوراً سے ٹوپی پہنانا شروع کر ڈالتی. کئی کوئی اتنی چالاکیاں، کئی کوئی چال بازیاں اللہ کو پسند نہیں. سیدھے سیدھے بندے کی مدد کیا کریں، اس کی سیدھے سادگی کا فائدہ نہ اٹھائیں، مدد کریں. مشورہ کوئی پوچھے تو صحیح مشورہ دیں. تو میرے عزیزوں، خبن چال باز، بخیل بخل کرنے والا، منان احسان جتانے والا جنت میں نہیں جا سکتے. لا يدخل الجنہ. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کئی جگہ قرآن میں لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین. کہیں فرمایا فلما آتاہم بخلوا بہ من فضلہ. کہیں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ. اچھا، ایک ہے بخل، بخیل تو سمجھ میں آنا کنجوسی کرنا. ایک ہے شح، یہ اس سے بھی بڑا ہے. بخیل کون کر کے بولے تو اپنی ذات کو خرچ کرتا ہے مگر دوسرے کی ذات کو خرچ نہیں کرتا. شہی انہیں اس کا بھی بابا کون کر کے بولے تو نہ انہیں دوسروں کو خرچ کرتا ہے نہ انہیں اپنی ذات کو خرچ کرتا ہے. انہیں استاد ہی نہیں، استاد الاساتذہ، شیطان کا بھی بابا انہیں. اسی لیے قرآن میں فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. حدیث مبارکہ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يجتمع الشح وإيمان في قلب رجل مسلم ابدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور شح ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. جو مومن ہوگا وہ شحی نہیں ہو سکتا اور جو شحی ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور شحی کون؟ جو دوسروں پہ بھی خرچ نہ کرے اور اپنی ذات پہ بھی خرچ نہ کرے. یہ مسئلہ ہے. تیسرے نمبر کا کون کرے گا؟ 3 بخیلہ میں 3 بخیلہ. تیسرے نمبر کا، تیسرے درجہ کا بخیل کون کرے گا بولے تو دوسرے کے اوپر بھی خرچ کرتا نہیں. سمجھ میں آ بات؟ اپنے اوپر خرچ کرتا مگر دوسرے کے اوپر خرچ کرتا نہیں. ٹھیک ہے، انہیں تیسرے نمبر کا. دوسرے کو نہیں لگاتا مگر اپنے اوپر لگاتا، ایسا بخیل انہیں تیسرے نمبر کا. دوسرے نمبر کا بخیل کون ہے؟ جو دوسرے کے اوپر بھی نہیں لگاتا، اپنے اوپر بھی نہیں لگاتا. پہلے نمبر کا بخیل کون ہے؟ اپنی ذات کو بھی نہیں لگاتا، اوروں پر بھی نہیں لگاتا. جو دوسرا تیسرے کو لگاتا تھا وہ اس سے دیکھ کو جلد رہتا، کئی کو تو بھی لگا رکھی کر کو. انہیں پہلے نمبر کا انہیں نہ خود لگاتا ہے نہ اپنی ذات کو. کوئی کسی پر لگاتا رہا ہے تو اسے دیکھ کر اطمینان نہیں ہوتا اسے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ بڑی خطرناک صفت ہے بخل یہ انسان کو. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا بہترین خزانہ کون سا ہے جسے ہم اکٹھا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا بہترین خزانہ 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 ذکر کرنے والی زبان، یہ بہترین خزانہ ہے. نمبر 2 شکر کرنے والا دل، یہ بہترین خزانہ ہے. نمبر 3 وہ نیک بیوی جو تمہارے دین میں مدد کرے، یہ بہترین خزانہ ہے. بس اسے اکٹھا کرو. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. بخیل یہ گمان نہ کرے کہ اس کا بخل بہتر ہے. بل هو شر لهم، بلکہ یہ بخل کرنا بخیل کے لیے بہت نقصان دہ ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کے بخل کو طوق بنایا جائے گا اور اس کے گردن میں ڈال دیا جائے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کتنا بھی جمع کر لو، کتنا بھی اکٹھا کر لو، خالی ہاتھ خبر میں جانا ہے. اور پھر کیا رہ جائے گا؟ آسمان بھی اللہ کا، زمین بھی اللہ کا. تم ساری دنیا بھی جمع کر لو گے تو خبر میں نہیں لے جا سکو گے. بعد اللہ ہی آسمانوں کے اور زمین کے مالک ہیں.
واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کچھ نہ بچا کر جانا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ضرورت جتنا لے کر موت سے پہلے واپس کر دینا، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی سنت ہے۔ آدھا لے کر آدھا واپس کر دینا، یہ حضرت عمر کی سنت ہے۔ تو میرے عزیز و میرے بھائی، اس بات کی کوشش کرو۔ اتنا تو ہم شاید نہیں چل سکتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زاہد قسم کے صحابی تھے۔ ملک شام سے ایک تاجر حبیب 300 سونے کے سکے، بڑی رقم حضرت کی خدمت میں پیش کیے۔ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا واپس کرو اسے، میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس میں اللہ کو دھوکہ دینے والی بات کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا تم پیسہ دو گے، میں پیسے میں مشغول ہو جاؤں گا، اللہ کو بھول جاؤں گا، یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوشش اس بات کی کرو کہ فقر کی حالت میں اللہ سے ملاقات کرو۔ تونگری کی حالت میں ملو گے تو پھر اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ مختصر زندگی رکھیں آپ، کتنا کمایا 20-30 سال میں، کتنا خرچ کریا، کتنا صحیح کتنا غلط، سمجھ میں آ رہا ہے؟ بچپن میں اگر میں کچھ غلط کر کو رہا، جوانی میں اگر کسی کا لوٹ کو رہا، صدقہ کرتے رہو روز، اس نیت سے کچھ پیسے اس نیت سے صدقہ کرو کہ یا اللہ اگر میں نے کسی کے پیسے چوری کر لیے نادانی میں اس کا بدل، یا اللہ اگر مجھے کسی کے پیسے راستے میں مل گئے میں نے خرچ کر دیا، یا اللہ اس کا بدل، یا اللہ کسی کا حق مجھے دینا ہے مجھے معلوم ہی نہیں، یا اللہ اس کی طرف سے ذرا پیسے ایسے بھی دیتے رہنا، کہیں اللہ نہ کرے کہیں ہوگا رہا اور ہمارے دل دماغ میں نہیں رہا تو کم سے کم دنیا میں اس کا بدل ہو سکتا، آخرت میں اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میرے عزیز و میرے بھائیوں، بخل سے بچیں، اور ایسی صفت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار۔ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب اور جہنم سے دور۔ اور بخیل، البخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار۔ بخیل کون ہے؟ جو اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور، جہنم کے قریب۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، میں بھی آپ بھی ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فضول خرچی سے، بخل سے اللہ بچائے۔ ہاں بندہ زکوٰۃ دیتا، صدقہ فطر ادا کرتا، ضروری چیزیں ادا کرنے کے بعد اگر بچایا تو انہیں بخیل نہیں بنے، انہیں بالکل صحیح انسانوں نے، کیونکہ تو فضول نہیں کرا سکتا چنے۔ ہاں اتنا بخل کہ زکوٰۃ بھی نہیں دے رہا ہے، صدقہ فطر نہیں دے رہا ہے، قربانی نہیں دے رہا، حقوق واجبہ ادا کرنے کے لیے جب چیز رکاوٹ بنتی ہے تو انہیں بخل، حقوق واجبہ کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی خرچ نہیں کرتا تو انہیں بخیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخل سے ہماری اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ۔